بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ثاقب علی ٹیکسٹ ورلڈ کے اس چینل کے اوپر فلکیات کی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے مشن کو ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس نئے مشن کو، جس کو ناسا ایک ایسٹرائیڈ کو زمین پر آنے سے بچانے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دو موویز لازمی دیکھیں۔ 1998 کے اندر ریلیز ہونے والی دو موویز اور اس ایسٹرائیڈ مشن کے اندر بہت سارے چیزیں مشترک ہیں کہ انسانیت کو کیسے بیرونی اجسام کے حملے سے بچایا جا سکے۔ پہلی مووی آرماگیڈن ہے، جس کے اندر ایک ایسٹرائیڈ زمین کے اوپر ہٹ کرنے والا ہے اور خلابازوں کی ایک ٹیم ایک ڈرلنگ ٹیم کو لے کے جاتی ہے، وہاں پہ ڈرل کر کے نیوکلیر ویپنز رکھتی ہے اور اس ایسٹرائیڈ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین کو بچا لیتے ہیں۔ اسی سال ایک اور فلم آئی ڈیپ امپیکٹ کے نام سے، اس کے اندر ایک کومیٹ ہے، وہ بھی زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے بچانے کے لیے بھی یہی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی نیوکلیر ویپن ڈیٹونیٹ کیا جاتا ہے، اس ایسٹرائیڈ کے اس کومیٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں ٹکڑے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اٹ سیلف ایک بڑا خطرہ ہوتے ہیں۔ اب انسانیت جو ہے وہ اس کے کومیٹ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ وہ کومیٹ آ کے اٹلانٹک سی کے اندر گرتا ہے اور ایک بہت بڑا میگا سونامی آتا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ 2005 میں ناسا نے ڈیپ امپیکٹ کے نام سے ہی ایک مشن بھیجا، لیکن اس کا مقصد کومیٹ ٹیمپل 1 کو ہٹ کرنا اور اس کے سٹرائک کی وجہ سے اس کی جو پلوم بنتی تھی، جو اس سے ذرات، جو اس سے گرد و غبار نکلنا تھا، اس کا انالیسس کرنا تھا، اس کو ڈیفلیکٹ کرنا نہیں تھا۔ تو آج ہم جس مشن کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے DART، DART، ڈبل ایسٹرائیڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ۔ اس مشن کو 24 نومبر 2021 میں اسپیس ایکس کے فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا اور 26 ستمبر سے 1 اکتوبر 2022 کو اس کے سٹرائک کرنے کی ڈیٹ آ رہی ہے۔ تقریباً 1 مہینہ بچا ہے۔ اب اس مشن کے اندر ہونے کیا والا ہے؟ یہ جو DART اسپیس کرافٹ ہے، اس کا وزن 600 kg کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیوب سیٹ، جس کو کیوبک سیٹلائٹ یا بریف کیس کے سائز کا سیٹلائٹ کہتے ہیں، جو اٹالین اسپیس ایجنسی نے بنایا ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس مشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس ایسٹرائیڈ کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسٹرائیڈ 1996 کے اندر دریافت ہوا۔ اس کا نام ڈیڈیموس ہے اور یہ 780 میٹر قطر کا ہے، اور اس کا وزن کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 500 ارب کلو گرام اس کا وزن ہے۔ اس بڑے ایسٹرائیڈ کے گرد ایک چھوٹا سا چاند ہے، جس کو مونلٹ کہتے ہیں، جو اس کا اپنا سیٹلائٹ ہے، وہ چکر لگا رہا ہے، جو 11.9 گھنٹے کے اندر اس بڑے ایسٹرائیڈ کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس مشن کا، اس اسپیس کرافٹ کا مین ٹارگٹ وہ چھوٹا چاند ہے۔ اس چھوٹے چاند سے، جس کا قطر 160 میٹر ہے، اس کے ساتھ اس DART اسپیس کرافٹ کو ٹکرانا ہے۔ اس کی ویلاسٹی کے اندر، اس کے آربٹ کے اندر کیا چینجز آئیں گے، اس کو شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم کے اندر ہم انالیسس کریں گے۔ تو ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، 26 ستمبر 2022، ایک تاریخی دن ہونے والا ہے۔ اب ہم اس مشن کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ٹائم لائن کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے 30 دن سے شروع کرتے ہیں، T-30 ڈیز، جو لگ بھگ ابھی کا ٹائم بنتا ہے۔ T-30 ڈیز پہ اس اسپیس کرافٹ کے اوپر لگا ہوا ایک کیمرہ ڈریکو، آپ مخفف نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ صرف ایک کیمرہ نہیں ہے، یہ پورا ایک نیویگیشن سسٹم ہے، جو اس ایسٹرائیڈ کو 30 دن کے فاصلے سے ڈیٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں T-10 ڈیز پر۔ 10 دن باقی ہیں اس اسپیس کرافٹ کے ایسٹرائیڈ کے ساتھ ٹکرانے میں۔ لیسیا کیوب، اٹالین ایک اسپیس کرافٹ، چھوٹا سا سیٹلائٹ، اس بڑے DART اسپیس کرافٹ سے علیحدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس لیسیا کیوب کا مقصد اس DART مشن کے اس چاند کے ساتھ ٹکرانے کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو ایفیکٹ ہے، اس کی جو آؤٹ کم ہے، اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ T-4 آورز، 4 گھنٹے باقی ہیں اس کے ٹکرانے میں۔ اس کا ایک آٹونومس نیویگیشن سسٹم ہے، سمارٹ کے نام سے، وہ ایکشن میں آ جائے گا۔ اب اس اسپیس کرافٹ کی جتنی بھی حرکات ہیں، وہ سمارٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا۔ اس کی ٹریجیکٹری،
کریکشن جو ہیں وہ اسمارٹ نیویگیشن اینڈ گائیڈنس سسٹم کی بیس پہ کی جائیں گی۔ T-3 آورز، 3 گھنٹے باقی ہیں ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے میں۔ کیا ہونے والا ہے؟ 1,76,000 کلومیٹر کی دوری پر اب یہ اسپیس کرافٹ اپنے کیمرہ کے ذریعے، ڈریکو کے ذریعے اس ایسٹرائیڈ کا انالیسس شروع کرے گا۔ اس کو دیکھے گا کیا اس کے جو بڑا چاند ہے اس کا اس کے علاوہ بھی کوئی آبجیکٹس اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں کہ نہیں۔ T-90 منٹس، 90 منٹ، 1.5 گھنٹہ باقی ہے امپیکٹ کا۔ اب ایسٹرائیڈ اور ڈارٹ اسپیس کرافٹ کے درمیان فاصلہ 38,000 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ اس 38,000 کلومیٹر کی دوری پر فائنل ٹریجیکٹری کیلکولیشنز ہوں گی، فائنل ٹریجیکٹری کریکشنز ہوں گی۔ ابھی اس کا چاند نظر آنا شروع نہیں ہوا۔ 24,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیمورفس نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن ایک نقطے کے طور پر، سنگل پکسل کے طور پر۔ ڈریکو اس کی امیجز بنانا سٹارٹ کر دے گا اور زمین پر ریئل ٹائم ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے تھرو بھیجنا سٹارٹ کر دے گا۔ 2 منٹ باقی ہیں۔ 800 کلومیٹر کی دوری پر ڈارٹ اور ڈیمورفس ہیں، آپس میں ٹکرانے والے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی کسی قسم کی ٹریجیکٹری کریکشنز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اتنا کلوز اپ سے ہم نے جو تصویریں لینی ہیں وہ اگر ٹریجیکٹری کیلکولیشنز، ٹریجیکٹری کریکشنز کریں گے تو شیکنگ ہوگی، بلر آئے گا، امیجز شارپ نہیں آئیں گی۔ 20 سیکنڈ باقی ہیں۔ T-20 سیکنڈ، 300 پکسلز کی ڈیمورفس کی ایک تصویر لی جاتی ہے، بہت واضح۔ اور آگے چلتے ہیں، 130 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر آ چکے ہیں۔ 2 سیکنڈ باقی ہیں، 2 سیکنڈ باقی ہیں۔ T-2 سیکنڈ۔ اس وقت ڈریکو یا اسپیس کرافٹ آخری امیج لے گا ڈیمورفس کی، اور یہ سب سے واضح تصویر ہونی چاہیے۔ اس کا جو ریزولوشن ہے وہ 20 سینٹی میٹرز ہوگا۔ 20 سینٹی میٹر لینتھ کو بھی واضح طور پر اس ڈیمورفس کے اوپر آپ دیکھ سکیں گے۔ ٹائم ختم، امپیکٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ڈیمورفس کی ویلوسٹی کے اندر چینج آیا، کتنا؟ 0.4 mm پر سیکنڈ۔ بس اتنا، اس سے کیا ہوگا؟ لیکن آپ سوچیں یہ انسٹنٹینیس چینج سالوں پر محیط ہوگا تو کیا چینج آئے گا؟ اس وقت ڈیمورفس اپنے ڈیڈیموس کی ایسٹرائیڈ کے گرد 11.92 آورز میں اپنا آربٹ کمپلیٹ کرتا ہے۔ یہ کلوژن ہونے کے بعد اس کے پورے آربیٹل پیریڈ میں 10 منٹ کا فرق آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کا آربٹ کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 10 منٹ کا فرق آنے سے یہ تیزی سے گھومے گا۔ قریب جانے کی وجہ سے آربیٹل اسٹیشن کیپنگ کے لیے، اپنے آربٹ میں رہنے کے لیے اس کو تیزی سے گھومنا پڑے گا۔ اب یہ اپنے ایسٹرائیڈ کے قریب تر ہوتا جائے گا۔ 3 منٹ امپیکٹ کے بعد لیسیا کیوب اس کا فلائی بائی کرے گا۔ اس ایسٹرائیڈ کا 55 کلومیٹر دوری سے فلائی بائی کرے گا۔ اس کے پلوم، اس کی ایجیکٹا، جو امپیکٹ کی وجہ سے اس کے اوپر جو ایفیکٹس آئے ہیں اس کو ریکارڈ کرے گا۔ اس کو ڈیپ اسپیس نیٹ ورک یوز کرتے ہوئے اٹلی کی جو اسپیس ایجنسی ہے اس کو بھیجے گا، جو ناسا کے ساتھ شیئر کرے گی یہ چیزیں۔ بس کیا یہ مشن یہیں ختم ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہیرا کے نام سے، HERA، ہیرا کے نام سے یورپین اسپیس ایجنسی ایک اسپیس کرافٹ تیار کر رہی ہے جو 2024 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ لانچ ہوگا۔ 2027 میں اس ایسٹرائیڈ کے قریب پہنچے گا۔ اس کا مطلب کہ 2022 سے 2027 5 سال امپیکٹ کے بعد اس ایسٹرائیڈ کی کیا حالت ہوگی، اس ایسٹرائیڈ کے گرد گھومنے والا چاند ڈیمورفس اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی ٹریجیکٹری کے اندر کیا کیا چینجز آئے، اس کے آربٹ کے اندر کیا کیا چینجز آئے۔ یہ ایسٹرائیڈ سورج کے گرد 770 دن کے اندر اپنا آربٹ کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کا آربٹ زمین کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتا ہے۔ 2003 میں جب یہ ڈیمورفس دریافت ہوا تھا تو یہ 7.3 ملین کلومیٹرز زمین سے قریب سے گزرا تھا، لیکن اس کی نیکسٹ جو قریب ترین ٹریجیکٹری ہے 2123 یا آپ کہہ لیں کہ 100 سال بعد 5.9 ملین ہوگی۔ لیکن اس امپیکٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بہت مزے کی چیز ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی ٹریجیکٹری، اس کے آربٹ کے اندر کیا کیا چینجز آئی ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے انسانیت کو کہ نیکسٹ جو مشن تیار کیا جائے گا اگلے 100 سال تک کوئی نیئر ارتھ آبجیکٹ زمین کو ٹکرانے والا نہیں ہے، لیکن 100 سال کے بعد اگر ایسا کوئی بڑا ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو تو انسانیت کے پاس ایکسپیریمنٹ بیس کیلکولیشنز ہوں
جس کی بیس پہ وہ ایک ایسا مشن تیار کر سکے جس سے اس زمین کو بچایا جا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے ایک مشن جو حقیقت بننے جا رہا ہے وہ ڈسکس کیا۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے مجھے موٹیویٹ رکھنے کے لیے کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے آگاہ کیجیے، اور کس مشن کے بارے میں آپ معلومات چاہتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیے۔ ڈارٹ مشن کو لے کر ناسا نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لانچ کیا ہے جس میں 5 کوشچنز کا آنسر دے کر آپ پلانیٹری ڈیفینڈر بن سکتے ہیں۔ پلانیٹری ڈیفینڈر سرٹیفکیٹ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کا نام ہوگا۔ فلکیاتی شوق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بڑی مزے کی چیز ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، می سائننگ آف، اللہ حافظ۔